آج بندے کہتے ہیں جی حسین کے ساتھیوں کو تم شیعہ محبت سے علیہ السلام کہتے ہو. میں قرآن کی نص دیتا ہوں. بابا جی تشریف فرما ہے, خدا قرآن میں کہتا السلام علی من اتبع الہدا, سلام ہے میرا ان بندوں پہ جو خدا کے پیچھے چلتے ہیں. اللہ سلام کرتا ہے خدا کی اتباع کرنے والوں کو. رسول کہتا ہے ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ ہے, جو خدا کے پیچھے چلے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں. حسین خدا کے پیچھے نہیں چلتا, حسین خدا کے آگے چلتا. کیا کہنے باپ اور بیٹے کے. باپ حق کا امام, بیٹا ہدایت کا امام. باپ حق کے آگے چلتا ہے, بیٹا ہدایت کے آگے چلتا ہے. حسین نے وہ نہیں پوری کائنات میں ہر ایک مزاج والے کو ایسے عطا کی. آج ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کون سی طاقت ہے, ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کتنا رش ہے اور کتنا اجتماع ہے. ہمارے پاس یہ نہیں حسین کی عطا کردہ ہے, زیور ہے یہ حسین کا. میں کیونکہ یہ دن مخصوص ہیں سرکار صادق العطرت علیہ السلام کے حوالے سے, تو مجھے شہنشاہ کا ایک بڑا بہترین سا, میں نے اسی 14 شوال کو یہ مالک کا فرمان شروع کیا ہے. بابا جی مولا کے سامنے ایک شخص آیا, اس کے ذہن میں ایک سوال تھا. سوال یہ تھا کہ کیا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ تو اگر میں امام سے یہ پوچھوں گا, امام فوراً کہیں گے ہاں ہے, تو میں کہوں گا کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. امام کہیں گے جو چاہے کر سکتا ہے. اس کے ذہن میں سوال یہ تھا, تو کیا اللہ اگر سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا وہ یزید کو جنت میں نہیں بھیج سکتا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں تھا. اب اس نے فوراً اگر یہ سوال کرتا تو شاید امام کے تیور بدل جاتے. اب وہ یہ سوال سیدھا نہیں پوچھنا چاہتا تھا, اس نے سوال بدلا تاکہ جب امام کا جواب آ جائے تو پھر وہ اپنا سوال رکھ دے. امام کی بارگاہ میں, مولا اللہ علی کل شیء قدیر ہے؟ فرمایا بے شک ہے. مولا وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ فرمایا جو چاہے وہ کر سکتا ہے. سوال سنیے گا. اس نے کہا مولا کیا اللہ ایک انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا ہے؟ کیا بات. اب اس کا سوال یہ تھا کہ امام کہیں گے ہاں بند کر سکتا ہے, تو میں کہوں گا اگر یہ ناممکن ممکن ہو سکتا ہے تو وہ ناممکن ممکن کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس نے کہا مولا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ کیا کہنے جواب امام کے, کتاب کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی, جواب بتا دے گا, میں امام کی زبان سے نکلا. اس نے کہا کیا اللہ انڈے میں پوری کائنات بند کر سکتا؟ امام نے لمحہ دیر کیے بغیر کہا ہاں وہ کر سکتا ہے, لیکن انڈے میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت. اللہ کر سکتا ہے لیکن انڈے کی ہاں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ کائنات کو برداشت کر لے. فوراً اس کے چہرے پہ شرمندگی آئی. امام نے کہا میں تجھے سوال بتاؤں, خدا جنت میں بھیج سکتا ہے, اس میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ جنت اسے برداشت کر لے. یہ نہیں کربلا میں ایسی گونجی کہ جب حسین کا سجدہ تمام ہو گیا تو انہوں نے سمجھا کہ اب نہیں, خاموش ہو گئے. ادھر سے فتح کے شادیانے بجے, فتح کا نکارہ بجا, ابھی خوشی منانے کی تیاری ہو رہی تھی. یا جلے ہوئے خیمے سے ایک بی بی کی آواز آئی, نہیں وہ نہیں جو 9 لاکھ تیروں سے چپ کروانے کی کوشش کی گئی تھی, اب وہ دوبارہ اس للکار کے ساتھ نہیں آئی کہ یزیدیت سہم گئی, کیونکہ ابھی اثر سے پہلے جو نہیں تھی وہ لہجہ حسین کا تھا. اب جو نہیں آئی ہے یہ لہجہ علی کا ہے. ایسی گرجدار نہیں آئی, ایسی گرجدار نہیں آئی کہ پھر یہ نہیں کربلا سے چلی, یہ یزید کے محل میں پہنچی. اتنی گرجدار آواز میں علی کی بیٹی نے نہیں کہا کہ یزیدیت کے محل میں دراڑیں پڑ گئی. خوف طاری ہو گیا علی کی بیٹی کا. نہیں کو پتھر مارے گئے, نہیں کو رسیوں میں جکڑا گیا, نہیں کو کئی گھنٹے دربار میں کھڑا کیا. لیکن
یزیدیت ہمیشہ کے لیے سہم گئی کہ کربلا میں 6 ماہ کی نہیں مسکرا رہی تھی، شام میں 4 سال کی نہیں یزیدیت کے سامنے کر۔ میرا مالک ایام ازا سے پہلے پہلے حالات کو بہتر فرمائے۔ ہم ہر چیز کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم حسین کے ماتم کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارا گزارا حسین کی عزاداری کے بغیر ہے ہی نہیں، ماتم حسین کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ 28 رجب کو بیٹا آیا تھا قبر رسول پہ اور آ کے کہا تھا نانا تیرا حسین وطن چھوڑا ہے۔ قبر رسول سے آواز آئی حسین کیوں؟ نانا دین بچانے کے لیے۔ تو حسین دین بچانے کے لیے وطن کیوں چھوڑا ہے؟ حسین کی آواز آئی نانا اب تیرا مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہوا۔ حسین کیا ہوا میرے مدینے کو؟ نانا اب شریفوں کے گھروں کو آگ لگنی شروع ہو گئی، نانا اب شریفوں کی بیٹیاں زخمی ہونا شروع ہو گئی، نانا میں وطن چھوڑیں گا۔ حسین کہاں جائے گا؟ نانا کہیں جا کے اپنا شہر بنا لوں۔ حسین شہر آسانی سے نہیں بنتے، میں نے یثرب کو مدینہ کیا، مجھ سے پوچھ میری قیمت کیا لگی۔ میں نے یثرب کو مدینہ کیا، میرے پاس تیری نانی کی دولت تھی، تیرے دادے کا روپ تھا، تیرے بابے کی تلوار تھی، تیری ماں کی دعائیں تھی، حمزہ کی طاقت تھی، ہم سب نے مل کے محنت کی تو یثرب کو مدینہ کیا ہے۔ حسین تو اکیلا شہر بنائے گا؟ رو کے کہتا نانا میں کو تنہا ہوں، میرے پاس اکبر کا جگر ہے، میرے پاس غازی کے بازو ہیں، میرے پاس قاسم کے سہرے ہیں، میرے پاس اصغر کی مسکراہٹ ہے۔ نانا میں بھی شہر بنا لوں۔ ہاں نانا یہ وعدہ میں تیری قبر میں بیٹھ کے کرتا ہوں، میں اتنا خوبصورت شہر بناؤں گا تو ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ نبی لے کے میرے شہر نہ آئے مجھے حسین۔ نانا کہیں صحرا میں جا کے اپنا شہر بناؤں۔ اچھا حسین شہر بنائے گا، تیاری۔ نانا 28 رجب، تالے دروازے بند۔ حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتے چھوڑ۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، میں مکہ جاؤں گا، میں خطبے دوں گا۔ حسین اگر پھر بھی دین نہ بچا، نانا میں بد احرام توڑ دوں گا۔ حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، نانا میں 2 محرم جنگل میں اتر جاؤں گا۔ حسین اگر جنگل میں اترنے سے دین نہ بچا، نانا تو پریشان نہ ہو، 7 محرم میری بیٹیاں پیاسی ہو۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، نانا 9 محرم میری بیٹیاں پیاسی رہی۔ حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا، قبر رسول سے اٹھا زہرا کا لاڈلا، سر سے امامہ اتارا، قبر رسول کی پائنتی پہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے کہتا نانا پھر تیری قبر پہ ہاتھ باندھ کے وعدہ کرتا ہوں 10ویں محرم کا سورج طلوع ہو، پھر تو مدینے نہ رہنا، تو کربلا آنا، پھر اپنے حسین کی تیاری دیکھنا، میں اکبر کا جگر دوں گا، میں غازی کے بازو دوں گا، میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا، میں اصغر کی گردن سے تیر کھینچوں گا، میں اون محمد کے جنازے اٹھاؤں گا۔ نانا ایک دن میں میرے گھر سے 72 جنازہ نکلے گا۔ آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا، گر گیا قبر رسول پہ زہرا کا لال، رو کے نانا 10ویں محرم کی شام ہوگی، سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل۔ آواز آئی اگر تیرے سر دینے کے بعد بھی دین نہ بچا، قبر رسول پہ کھڑے ہو کے حسین نے دامن کو چھاڑا، رو کے جو میرے پاس تھا وہ میں نے دے دیا، اب تو بتا تیرے دین کو مجھ سے چاہیے گیا؟ ابھی رسول کی آواز نہیں آئی، یا سیدوں کے گھر سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، آواز آئی حسین واپس آ جا، نانے سے وعدہ کر، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن، کربلا جانے تو جانے، شام جانے تیری بہن جانے۔ وعدہ کر نانے سے، کربلا میں دین تو بچانا، شام میں حسین تجھے میں بچاؤں گی۔ حسین قبر رسول سے اٹھ گئے۔ یہ تھا بھائی کا 28 رجب کا وداع۔ اب سادات بیٹھے ہوئے، یہ مجھے ہاتھ جوڑ کے معافی، زیادہ سے زیادہ 1.5-2 منٹ۔ یہ ہے بیٹا اٹھا نانے کی قبر سے، قید نبھا کے اسی قبر پہ بیٹی آ گئی۔ بہار کی 4تھی جلد میں علامہ مجلسی نے لکھا ہے، دور کھڑی ہو کے قبر رسول کو دیکھتی رہی۔
اکثر ممبر سے ذاکرین پڑھتے نا کہ بی بی نے پوچھا سجاد یہ کون سا شہر ہے؟ عالمہ غیر معلمہ ہے میری بی بی۔ بی بی کو خبر تھی یہ مدینہ ہے۔ ہاں بی بی نے جو جملہ کہا ہے وہ جملے میں بھی پہاڑ ہے مصحف کا۔ بی بی رو کہتی ہیں سجاد یہ مدینہ ہے؟ ہاں ماں یہ مدینہ ہے۔ بی بی رو کہتی پہلی بار میں نے باہر سے دیکھا، میں مدینے کی بیرونی دیواروں سے واقف نہیں تھا۔ میں 28 رجب کو گئی تھی تو غازی کے پہرے میں گئی تھی۔ وہ قبر رسول ہے؟ ہاں ماں یہ قبر رسول ہے۔ فرمایا سجاد تو یہاں بیٹھ، میں نانے کو اپنی فتح کی نوید سنا کے آؤں۔ کیسے اٹھی میں نہیں پڑھ سکتا، کیسے چلی میں غیر سیدو نہیں پڑھ سکتا، کیسے پہنچی میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس ایک جملہ کہوں گا سادات سے، وہ بھی معافی مانگ کے، بس اتنی دیر لگ گئی ہے عالیہ کو قبر رسول پہ جاتے جاتے جتنی حسین کو اکبر کی لاش پہ جاتے جاتے۔ مجبوری کیا تھی؟ میں غیر سید ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس علامہ مجلسی کہتے ہیں قبر رسول پہ آئی، قبر رسول پہ آ کر روضہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا، 4 سطریں نوحے کی پڑھی ہیں۔ آپ سنتے ہو شعراء کے نوحے، ذاکرین کے نوحے، میں پڑھوں علی کی بیٹی کا نوحہ۔ 4تھی سطر میں مدینہ کانپ گیا ہے۔ علامہ مجلسی نے 4 سطریں لکھی، بی بی نے پہلی سطر پڑھی، نانا نانا قبر سے نکل میں زینب آئی ہوں۔ بی بی نے دوسری سطر پڑھی ہے، جو ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، بی بی نے دوسری سطر پڑھی ہے، بی بی رو کے کہتی نانا تیری اذان بچ گئی، میرا مؤذن مارا گیا۔ بی بی نے تیسری سطر پڑھی ہے، بی بی رو کہتی نانا تیری نماز بچ گئی، میرا نمازی کربلا میں رہ گیا۔ اب سید مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا۔ 4تھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی، گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکالا، کرتا چادر بنا کے قبر نبی پہ ڈال کے کہتی ایک بار قبر سے نکل کے پہچان، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا، یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری پشت میں بیٹھا تھا۔ قبر رسول پہ زلزلہ آ گیا، آواز آئی زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا، زینب کرتا ہٹا۔ رو کہتی ہے نانا تجھ سے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا، رات آدھی ہونے دے، میں اکیلی تیری قبر پہ آؤں گی، تیری قبر کے چراغ بجھاؤں گی، میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں، تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری شریف بیٹ۔ نانا تیری بیٹیاں اجڑ گئی، بس ایک دکھ ہو نانا، اگر تو کہے تو میں تجھے در سناؤں۔ زائرین بیٹھے ہیں کربلا سے، زائر زیارت کر کے واپس آئے نا تو ملنے کے لیے جاؤ، وہ فوراً اندر سے اپنا سامان لے کے آتا ہے، اس میں سے کچھ تبرکات وہ کربلا سے ضرور لایا ہوتا ہے، وہ آنے والے مہمان کو دکھاتا ہے یہ تسبیح ہے، یہ کپڑا مس کر کے لایا ہوں، یہ میں پانی لے کے آیا ہوں۔ ہر کربلا کا زائر تبرکات دکھاتا ہے۔ نانے کی قبر پہ بیٹھ کے گٹھڑی کھولی، رو کہتی میں تجھ تیرے لیے کربلا سے کچھ لے کے آئی ہوں، یہ اصغر کا کرتا ہے، یہ سکینہ کے دور ہے، نانا اٹھ میں تجھے کربلا کے بچے ہوئے تبرکات دکھاؤں۔ قبر رسول پہ زلزلہ آیا، آواز آئی نا عالیہ نا عالیہ، اچھا نانا تو مجھ سے دکھ نہیں سنے گا۔ گٹھڑی بند کی، اٹھی، سامنے حسن کی قبر پہ نظر پڑی، قبر حسن کی طرف چلی، حسن کی قبر سے آواز ہے زینب مجھے درد نہ سنا، زینب میرا تو کفن ابھی تک لہو سے بھرا ہوا ہے۔ رو کے کہتی میں تیرے جنازے سے تیر کھینچتی رہی ہوں، میں بابے کے سر پہ پٹیاں باندھتی رہی ہوں، میں ماں کے پہلو میں پٹیاں باندھتی رہی ہوں، میں نے سب کے درد سنے، میرے کوئی بھی نہیں سن رہا۔ حسن کی قبر پہ بیٹھی تھی کہ ماں کی کچی قبر سے آواز آئی، نہ نانے کو سنا نہ بھائی کو سنا، میری قبر پہ آ جا، میں تیری دکھیاری ماں ہوں۔ رو کے کہتی ہے اماں بیٹیاں ماں کو درد بتاتی ہیں، اگر تو کہے تو زینب تجھے اپنے درد بتا دے۔ آخری جملہ پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں، صدات ماتم کی دعوت دے رہا ہوں۔ رو کے آواز آئی ہاں زینب مجھے درد سنا۔ رو کے کہتی اماں تجھے یاد ہے میں 28 رجب کو تیری قبر پہ آئی تھی، میں نے تیری قبر پہ آ کے ایک وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گی۔ ہاں زینب
مجھے تیرا وعدہ یاد ہے، روک دی ایک بار قبر سے اٹھ، وہ دیکھ تیرا سجاد بھی لے آئی ہو، وہ دیکھ تیرا بھاکر بھی لے آئی ہو۔ اماں نہ میرا اون آیا ہے، نہ میرا محمد آیا ہے، اماں میری نسل قتل ہو گئی، تیری نسل میں بچا کے لے آئی۔ آواز آئی زینب تیرا بڑا شکریہ، تو نے امامت کی نسل کو بچا لیا۔ روک گدی مجھ سے پوچھ تو صحیح، تیری نسل بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا ہے؟ آواز آئی ہاں زینب سنا، سید مجھے معاف کر دینا۔ روک گا اماں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا، 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے اماں خیمے کی جانب دوڑا۔ اماں میں جلے ہوئے خیمے کے اندر گئی، اماں میں نے سجاد کو پوچھ پہ رکھا، اماں میں جلے ہوئے خیمے سے نکلی، 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا۔ اماں کوئی دائیں سے نیزہ مارتا، میں